غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا شاور محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے آئے، اور آنے کے بعد 12 سال آپ کے پاس قیام کیا اور فیض حاصل کیا۔ آپ نے روحانی سارے علوم سے آپ کو سرفراز غوث الاعظم نے کر دیا۔ 12 سال گزر گیا تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ جب 12 سال ہو گئے تو دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے وطن مصر جانا چاہیے، لیکن ہم حالت قدم تجرید پر جائیں گے۔ قدم تجرید کسے کہتے ہیں؟ تجرید کہتے ہیں کہ مخلوق سے کوئی شے سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جبکہ یہ حلال ہے، فائدہ اٹھانا یہ حلال ہے۔ انبیاء کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، حلال ہے، لیکن ان کا ایک ذوق تھا کہ ہم جب آئے ہیں اور 12 سال شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں رہے ہیں تو اب جائیں گے تو ہم ایسے نہیں جائیں گے جیسے ہم آئے تھے، ہم سوار ہو کر آئے تھے تو اب پیدل جائیں گے، کھانا کھاتے پیتے آئے تھے تو بغیر کھائے پیے جائیں گے۔ یہ دل میں خیال لیا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو غوث الاعظم نے بلایا اور کہا شاور محلی کیا بات ہے؟ کہا حضور مصر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کس حالت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا قدم تجرید پہ جانا چاہتا ہوں۔ غوث الاعظم نے قریب بلایا اور اپنی 2 انگلی غوث الاعظم نے حضرت شاور محلی کے منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسے اچھی طریقے سے چوس لو۔ آپ نے ڈالا، شاور محلی نے اسے چوس لیا، پھر ارشاد فرمایا جاؤ ہدایت یافتہ صحت یافتہ، ہدایت یافتہ صحت یافتہ، صحت کی بھی دعا عطا فرمائی اور ہدایت کی دعا فرمائی۔ اب شاور محلی جو ہے صبح کو سامان لے کر چلے، جو ادھر سے آئے تھے چونکہ گھوڑے پر سوار یا اونٹ پر جو بھی سواری پر آئے تھے تو بہت سارا سامان جو آپ کے بستر، اوڑھنے بچھونے، کپڑے، کمبل جو بھی رہا ہو، اب سب کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں اور پانی کے لیے کوئی مشکیزہ نہیں، آگے بڑھے۔ جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب سفر شروع ہوا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن گزر گئے، لیکن نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے اور نہ بدن میں تھکان ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، لیکن نہ تھکان ہے نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، میری صحت بنتی جا رہی تھی، میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، بدن میں قوت آتی جا رہی تھی، طاقت آتی جا رہی تھی۔ دل میں جب خیال آئے، جب مصر کے قریب آیا کہ نہ جانے لوگ بھول چکے ہوں گے، 12 سال کا عرصہ گزرا، لیکن جب مصر کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ مصر کے بڑے بڑے فقہا ان کے استقبال کے لیے مصر کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور مرحبا اہلاً و سہلاً کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دعا کا اثر ہے کہ ہدایت یافتہ، ایسی ہدایت کی دعا کی کہ اہل مصر آپ کے استقبال کے لیے آ گئے اور انگلی دے کر یہ کہہ دیا کہ صحت یافتہ جاؤ۔ تب صحت کا حال یہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں، تھکان بھی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے۔ یہ غوث الاعظم کی کرامت ہے، انگلی کی کرامت ہے۔ یہ انگلی میں یہ کرامت کیسے آئی؟ یہ انگلی میں کرامت کیسے آئی؟ یہ ایسی نہیں آئی، یہ اہل عرفان جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کو طاقت عطا فرمائی اور غوث الاعظم نے انگلی عطا فرمائی اور انگلی سے یہ پاور آ گیا، اس واقعے سے ایک بہت بڑے معمے کا حل نکلتا ہے، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ جب ہم میدان کربلا کی بات کرتے ہیں تو جب میدان کربلا کی بات کرتے ہیں تو بات ہمارے ذہن میں جب آتی ہے تو ہمارا دل جو ہے دھڑکنے لگتا ہے اور ذہن پر ایک بوجھ طاری ہوتا ہے، غم افسردگی کا عالم ہوتا ہے کہ 3 دن کے پیاسے امام علی مقام، پانی بند ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے، اور حال کیا ہے کہ جوان لاشیں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک زندہ کو اٹھانا اور ایک ناش کو اٹھانا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غم بھی ہے، افسردگی بھی ہے، لیکن حال کیا ہے؟ 3 دن سے کھانا پانی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں میرے امام علی مقام آ رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی امام قاسم کو اٹھا رہے ہیں، کبھی دہیہ قلبی کو اٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن نہ تھکان کی شکایت کر رہے ہیں، نہ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، نہ پیاس کی شکایت کر رہے ہیں۔ یہ آخرتی طاقت امام علی مقام کو آئی کہاں سے؟ تو غوث الاعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان حال سے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے شاور محلی کے منہ میں اپنی 2 انگلی ڈالی، تو اس 2 انگلی کا حال یہ ہوا، اس 2 انگلی کی وجہ سے شاور محلی کو نہ تھکان آ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے۔ تو جس حسین کے منہ میں انگلی نہیں بلکہ خود نبی نے اپنی زبان دے دی ہو، تو بتاؤ اس حسین کو تھکان کیسے آ سکتی ہے؟ حسین کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ جب ولی کی انگلی کا یہ عالم ہے تو نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ اہل عرفان ہوتے ہیں، یہ اتنے مقام و مراحل سے گزرتے ہیں، تب جا کے یہ حال، یہ مرتبہ ملتا ہے۔